شکریہ جناب اسپیکر. میں گزارش کروں گا کہ جو ابھی میرے بھائی بھوتانی صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر اصل کریکٹر جو ہیں کسی بھی سازش کے وہ سامنے نہیں لائے جاتے تو پھر پاکستان اسی حال کو پہنچتا ہے جو 9-10 مئی کو ہوا. گزارش یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ایک دن میں ہو گیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ سازش کرنے والے کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، پاکستان اب متحمل مزید نہیں ہو سکتا کہ ایسی سازشیں پاکستان کے اندر ہوتی جائیں اور ہم سنبھل جائیں. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر. گزارش اتنی ہے کہ پاکستان کے اندر عالمی فورسز ہمیشہ سے مداخلت کرتی آئی ہیں، مگر اس طرح کبھی اوپن طریقے سے کبھی کھلے عام عالمی فورسز نے کسی کو سپورٹ، کسی سازش کو سپورٹ نہیں کیا جس طرح آج کر رہی ہیں. اور یہ سلسلہ اگر روکنا ہے، جو کہ اب روکنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 9-10 مئی کے جو لوگ مجرم ہیں ان کو اگر کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان پہ کیس چلائے جائیں گے، میرے جیسے سیاسی ورکر سویلین کے خلاف آرمی ایکٹ کا کیس ہو، ان عدالتوں میں چلے تو ہم مخالفت کرتے ہیں. مگر جب پاکستان کی بقا کا مسئلہ آئے اور ساتھ والی عمارت سے جو میرے قاضی ہیں وہ جس طرح بھوتانی صاحب نے کہا کہ تھوک کے حساب سے بیلیں دیتے جائیں اور ان مقدمات پر بھی بیلیں دے دی جائیں، ضمانتیں دے دی جائیں جو ابھی اس نے جرم کرنے ہیں، تو پھر میرے ملک کو بچانے کے لیے آرمی ایکٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس ریاست کو بچا سکیں جس کے آئین کی بات کرتے ہیں، جس کے اداروں کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ریاستی ادارے آئین اس وقت ہوگا جب میری ریاست ہوگی، اور اگر میری ریاست کو نقصان پہنچے گا تو میں کس آئین کو مقدس جانوں گا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اگر ان کرداروں کو جن کی ویڈیو آئیں، جن کو موقع پہ پکڑ لیا گیا یا جن کو آج پکڑا جا رہا ہے، اگر صرف ان پر مقدمات چلے اور ماسٹر مائنڈ کو نہ پکڑا گیا، جس نے یہ سارا ڈیزائن کیا، جس نے یہ سارا کھلواڑ کیا، اس کو اگر عالمی دباؤ یا کسی کا چہیتا ہونے کے ناطے یا کسی قاضی کا قریبی ہونے کے ناطے یا ججز گیٹ سے اندر جانے والے کو آپ کسی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کرداروں کو سزا جو ہوئی ہم کسی طور پر قبول نہیں کریں گے. ہم قبول کریں گے اگر طاقتور کو بھی وہی سزا ملے، سازش کرنے والوں کو بھی وہی سزا ملے جو پیسہ لے کے وہ واردات کرنے والوں کو سزا دی گئی ہے. اور اگر آپ چھوٹوں کو سزا اور دیں اور طاقتور کسی کے آپ چھوڑ دیں گے تو یہ پاکستان کی بربادی، پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھیں گے آپ، جو کسی طور پر قبول نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر یہ صرف 9-10 مئی کا جو کچھ ہوا ہے، یہ چند عمارتوں کو جلانے کی منصوبہ بندی نہیں تھی. یہ ان کا منصوبہ ادھورا ہے. ان کا منصوبہ اصل میں اس پاکستان کو، اس فیڈریشن کو توڑنا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے دفاعی اداروں کی تنصیبات پہ حملہ کر کے
دنیا کو ہم بتائیں جو عالمی سازش ہے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، وہ ادھر کے بیٹھے لوگ ہیں یا ادھر کے، ہم نے کی ہے آئین سے ماورا اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اگر آئین سے ہٹ کے کوئی قدم اٹھایا ہے تو اس کی مخالفت کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. مگر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر باہر سے عالمی فورسز اگر ہمارے اداروں کو کمزور کرنا چاہتی ہیں تو ہم وہ چھوٹے بڑے تحفظات ختم کر کے بھی ان پاکستان کے اداروں کا دفاع کریں گے. اور اگر ہمیں یہ کوئی بتائے یا سمجھائے کہ جناب چھوٹوں کو پکڑ لیا ہے، بڑوں پہ ہاتھ ڈالا نہیں جا رہا، تو جناب آج کھل کے بتایا جائے اس ہاؤس کو، یہ بتایا جائے کہ کون سے ہاتھ ہیں جو ماسٹر مائنڈ کو، اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں حاضر سروس اور ریٹائر لوگوں نے مل کے یہ منصوبہ بندی کی، یہ سارے کے سارے ماسٹر مائنڈ ہیں پاکستان کی بربادی کرنے کے، دنیا میں مذاق بنانے کے پاکستان کو. کیا ان ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اور کیا 2017 میں اگر اس وقت کے قاضی جو تھے وہ ثاقب نثار ہوں، وہ جسٹس بندیال صاحب ہوں، وہ جسٹس کھوسا ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس عظمت سعید ہوں، جسٹس افضل خان ہوں، یہ سارے انتہائی محترم جسٹس جو ہیں، کیا 2017 سے لے کر آج تک بڑی اچھی بات کی؟ ایک انتہائی قابل ذکر ریما عمر صاحبہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ سارا گنوایا کہ کب 2017 سے لے کر آج تک اس لاڈلے کے حق میں جو فیصلے آتے گئے، جو میں نے نام پڑھ کے سنائے، یہی بینچ بنتے رہے، یہی انصاف دیتے رہے ہمیں، اور کوئی ایک ایسا انصاف نہیں دیا جو اس لاڈلے کو پسند نہ آئے یا اس کی سیاسی زندگی کو اور مزید سانسیں نہ دینے کا باعث بنا ہو. مگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں کو مقدم جانیں، اداروں کا احترام کریں. اداروں کا تو احترام کریں گے مگر ادارے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں تو 2017 سے شخصیات آگے چلتی رہیں، وہ دفاعی ادارے سے تعلق رکھتی ہوں یا ساتھ والی بلڈنگ سے تعلق رکھتی ہوں. آپ دیکھیں کہ اداروں کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے مگر ان شخصیات کا ذکر ہے جو اداروں میں بیٹھی ہیں. میں یہ کہوں گا خدا کے لیے، ہم نے اگر جو کہ یقیناً اس فیڈریشن کو، اس ریاست کو ہم نے بچانا ہے، تو پھر جناب اسپیکر ایک طریقہ ہے، اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، میں نہ جماعت کا نمائندہ ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کی آواز بن کے یہ بات کہہ رہا ہوں. آج تک جو ہو دیکھ رہے ہیں اس حساب سے بات کرنے لگا ہوں، کل جو کچھ ہوگا وہ دنیا دیکھ لے گی. میں اچھی نیت سے یہ بات کہنے لگا ہوں. آج کا جو آپ کے دفاعی ادارے کا سربراہ ہے، اس کا کردار، اس کا مائنڈ کلیئر ہے کہ آئین قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور چلیں گے. آپ کا فیوچر میں اس ساتھ والی بلڈنگ سے جو چیف بننے والا ہے اس کا مائنڈ کلیئر ہے کہ آئین کے مطابق ریاست کو چلنا چاہیے. یہ انشور کیا جائے کہ کوئی عالمی سازش رکاوٹ نہ بنے، کہ یہ ترتیب کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو میں تیسرا نام لینے لگا ہوں اس ادارے کے حوالے سے جہاں سے قانون بنتا ہے، آئین بنتا ہے اور ریاستی اداروں کو روشنی دیتا ہے. میں یہ کہوں گا دو نام وہ گنوائے، ایک پاکستان کی امیدوں کی کرن
پاکستانی قوم کی ایک امید دنیا میں جس کا ایک نام ہے، تجربہ ہے، اس کا کردار کلیئر ہے، اس کا مائنڈ کلیئر ہے، آئین قانون کے مطابق وہ کلیئر ہے. اگر ہم سارے مل کے سازش کو ناکام بناتے ہوئے 2017 کے کرداروں کو بے نقاب کرتے ہوئے اور جو کمیشن آپ کی حکومت نے بنایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، ان کی سربراہی کے حوالے سے 2017 کی سازش کو بھی دیا جائے اس کمیشن کو جو کردار تھے، تاکہ وہ بے نقاب ہوں اور پاکستان آنے والے وقتوں میں محفوظ ہو سکے. تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اگر ان دو کرداروں جو دفاعی ادارے کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، ساتھ والی بلڈنگ کے سربراہ آنے والے کے حوالے سے ذکر کیا، اور اس پاکستان کی پارلیمان کو فیوچر میں ایک نام نواز شریف، اگر اس پر جو کچھ گزری اس پہ معافی مانگ کے اس کو لے آیا جائے، تو پاکستان 2024-25 میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور کرے گا خدا کے فضل و کرم سے، جس پر دنیا کا بھی اعتماد آئے گا، اس قوم کا بھی اعتماد آئے گا، اور یہ یونائٹ قوم ہو کے ان جو سازشیں ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف، ان سے نکلا جا سکتا ہے. آخر میں ایک گزارش کرتا جاؤں، جناب اسپیکر، بدقسمتی ہے کہ مکتی بانی کا تو ہم ذکر کرتے آئے، ہم RSS کا تو ذکر کرتے آئے کہ جس کو دفاعی ادارے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا. تو کیا مجھے آج کوئی بتانا پسند فرمائے گا کہ وہ جو ٹائیگر فورس کو تربیت ٹریننگ دی جاتی رہی اور 1 سال ان کیمپوں میں ٹریننگ تربیت دی جاتی رہی کہ میں جب پکڑا جاؤں گا تو ان تنصیبات پہ یہ گروپ حملہ کرے گا، اس جگہ وہ گروپ حملہ کرے گا، تو آج نظر نہیں آ گیا کہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے عمران خان نے یہ کہا تھا. تو پھر مجھے بتائیں کہ میں تو سن رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے کہ 9-10 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. کسی ایک سے انویسٹیگیشن کر لیں، کسی ایک سے، تو جناب اسپیکر وہ سب کچھ اگل دے گا کہ جناب کس نے ہمیں کہا، کتنا پیسہ کہاں سے آیا، کتنی دیر ٹریننگ کرتے رہے، اور پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے بھی لوگ آ کر اس مجرمانہ فعل کے ذمہ دار بنے. تو جناب اسپیکر، ایک دفعہ گرفتار ہونے سے اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی جو 6 ماہ سے نہیں ہو رہی تھی، دوسری دفعہ گرفتار کرنے اس کا خدا گواہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان درست ہو جائے گا، پاکستان ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.